آج 3 رمضان المبارک منگل کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف 11 بار پڑھ لو۔ یہ تسبیح نیکیوں دولت کی ATM ہے۔ 10 لاکھ تو کچھ نہیں، اللہ 10 ارب دے گا، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 رمضان منگل کے دن 7 آسمانوں سے بڑا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اگر کوئی اللہ سے کروڑوں بھی مانگتا ہے، اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ 3 رمضان مبارک منگل کے دن کی قدر قیمت اتنا زیادہ ہے۔ 3 رمضان منگل کے دن آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور یہ وظیفہ پڑھنے والے کے ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ منگل کا دن قبولیت کا دن ہے۔ اس وظیفے کی اتنی قدر قیمت ہے، بہت سے محدثین، بہت سے اللہ والوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھا۔ آج کا دن بڑا ہی طاقتور، بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ آج 3 رمضان منگل کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، 7 آسمانوں زمینوں کے خزانے اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا طاقتور وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ کے ساتھ نسلوں کے لیے رزق دولت کا انتظام ہو جائے، اگر آپ کے ہر مشکل پریشانی کا، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ آج منگل کے دن اس وظیفے کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کرنا ہے، تاکہ اللہ اس وظیفے کی بدولت سب کے تقدیر بدل دے، سب کے نصیبوں کو کھول دے۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے، یہ فوری طور پر آپ کے ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، فوری طور پر پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی گھنٹوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ جب اس عمل کو کرتے ہیں، دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کے ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں وہ جلد امیر ہو جائے، جلد کامیاب ہو جائے، وہ آج کے دن اس عمل کو لازمی کریں۔ آپ کو کسی بھی جولی فقیر پیروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک آپ کے پاس یہ پاورفل وظیفہ موجود ہے، آپ کو کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج اس عمل کو پڑھیں، اللہ سے نیت کر کے مانگیں، آج آپ کی ہر حاجت پورا ہو کر رہے گی۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لو۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، گھر میں جوان بیٹوں کو روزگار نہیں مل رہا، بیٹوں کو نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں آسانیاں کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا، ٹپ ہو چکا ہے، آپ کو کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، پھر اللہ کے ساتھ رجوع کریں۔ اللہ تو ہر مشکل سے نکالنے والا، اللہ تو آزمائشوں کو اٹھانے والا، اللہ تو بند راستوں کو کھولنے والا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے قرض کی ادائیگی فوراً ہو جائے گی۔ آپ پریشان ہیں، بدگمان ہیں، آپ وسوسوں کا شکار ہیں، آپ پر یہ مشکل وقت، یہ پریشانی، تنگ دستی جو کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ کیسے جان چھوڑے گی۔ آج چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جس کو جب جہاں جیسا وقت مل جائے، وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے مانگے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے اگر کروڑوں بھی مانگیں گے، اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، بس اللہ سے کوئی مانگنے والا ہو، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے، ترتیب، تعداد سے پڑھنے والے ہو، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ ماؤں سے گزارش ہے، اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ اپنے بیٹی کے روشن نصیب کے لیے اپنے نسلوں کی کامیابی بنانا ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آج انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے، یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ہر کام کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آج مسلمان پریشان ہیں، کہیں پر جنگی حالات ہیں، کہیں پر غربت نے مارا ہوا ہے، کہیں تنگ دستی اتنی ہے، ماں باپ بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا جس دہانے پر چل رہی ہے، لوگ لاکھوں کمانوں کے باوجود بھی پریشان ہیں، کیونکہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، گھر والی لڑائی جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ تمام کے تمام مسائل پیسوں کی وجہ سے۔ اگر کسی گھر میں پیسہ ہے تو وہاں لڑائی جھگڑے بھی کم ہیں، وہاں پریشانی بھی کم ہے، وہاں مصیبت بھی کم ہے، وہاں ہر طرح کی مصیبت
نجات ہوتی ہے۔ جب ہر مسئلے کا حل پیسے میں ہے، ہر پریشانی کا حل پیسے میں ہے، ہر رشتے میں پیسے سے ہے، تو پھر آج منگل کے دن رزق دولت سے مالا مال ہونے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں۔ اگر کوئی فقیر بھی وظیفہ پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی مانگنے والا بھکاری بھی پڑھے گا اللہ بانٹنے والا بنا دے گا۔ یہ اعمال پڑھتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کی ہر حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اور آج 3 رمضان المبارک منگل کے دن وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جب بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ خود دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے اللہ والے اس دن عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ بھی اللہ کے ولیوں جیسا اعمال قبولیت چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ پاکستان سے، آپ سعودی عرب سے، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جمان، انڈیا سے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے ویڈیوز اس چینل پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ چاہے تو آج یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے نماز کے بعد پڑھ لیں۔ جب آپ کو وقت ملے تب آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ درود پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے۔ آج آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجات ہے، اپنے الفاظ میں اللہ کریم سے مانگیں، اے اللہ میں نیا گھر چاہتا ہوں، مجھے اپنا ذاتی گھر عطا فرما، نئی گاڑی چاہتا ہوں، مجھے گاڑی دے دے، میں نوکری چاہتا ہوں یا من پسند شادی کرنا چاہتا ہوں، یا میں کاروبار میں ترقی چاہتا ہوں، میں قرض سے نجات چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھے گا تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے، جب کوئی بندہ 3 رمضان المبارک منگل کے دن اللہ الصمد پڑھتا ہے رب راضی ہو جاتا ہے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر اس کے تمام حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کریم کو اللہ الصمد سے پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کے ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے من پسند مرادیں پورا کروانا چاہتے ہو، آج اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لو، اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کو راضی کر لو۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ لوگ وظائف پڑھ کر کہتے ہیں ہمیں تو فائدہ ہو ہی نہیں۔ میرے آپ سے گزارش ہے کچھ بھی مانگنے سے پہلے اللہ کو راضی کیا کرو۔
اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے پھر اللہ سے اپنے جو بھی حاجات طلب کریں گے اللہ آپ کو خیر و برکتیں سلامتیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آج آپ نے 100 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کی لاڈلی تسبیح پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا ہے۔ آج ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، پیسہ ہے، ہر انسان بے شمار رزق دولت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھ کر رب کریم سے سجدے کے حالت میں مانگنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو کر رہے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ایک بار ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر 2 بار ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ 3 رمضان مبارک منگل کے دن ان اللہ علی کل شیء قدیر سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کون ہے جو رب کو ہر شے پر قادر ہونے کی صفت سے پکار رہا ہے۔ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیا۔ جب آپ 21 بار ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنے طرف مرکوز کر لو گے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، آپ کو 100% مل کر رہے گا۔ جب ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اب اللہ نے انعامات لینے کا وقت ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں 3 رمضان منگل کے دن اس سورہ مبارکہ پڑھنے سے 7 آسمان زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ جسے سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کامیابی اور صراط مستقیم کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ سورہ فاتحہ کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو 7 کے 7 حاجتیں پوری ہو جائے گی، 7 کے 7 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر آپ نے اللہ سے خزانے حاصل کر لیے، اللہ سے اپنے ہر حاجات کو پورا کروا لیا۔ اب آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں 3 رمضان مبارک منگل کے دن لوگ بہت سے اعمال کرتے ہیں لیکن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے رحمتوں برکتوں دولت سے مالا مال کرنا چاہتی ہے۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، ہو سکے تو سجدے کے حالت میں چلے جائیں کیونکہ سجدے کے حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ میرا رب آپ کے ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔